الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. برادران اسلام، معزز محتشم سامعین کرام و حضرات گرامی، آج آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن کے حوالے سے چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اے پروردگار عالم، کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرما اور کلمات حق کو سننے کے بعد مزید آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما. کہ تورات ہو یا پھر انجیل ہو یا دیگر انبیاء کرام پر جو صحائف نازل ہوئے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس وقت روئے زمین پر جتنی کتابیں موجود ہیں، ما سوا قرآن کے ہر کتاب کے اندر تغیر اور تبدل پایا جاتا ہے، اور ہر کتاب کے اندر جو ہے رد و بدل ہوا ہے. اس لیے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آج اور قیامت تک اللہ کی صرف ایک کتاب جو ہے جو روئے زمین پر موجود ہے، نہ اس میں کبھی رد و بدل ہوا ہے اور نہ قیامت تک جو ہے اس میں تغیر اور تبدل اور رد و بدل نہیں ہوگا. اور وہ کلام اور وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ قرآن عظیم و فرقان حمید ہے. تو قرآن جو ہے اللہ کا وہ کلام ہے اور اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر یہ کتاب نازل ہوئی، اس وقت جس حالت میں نازل ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک قرآن میں نہ رد و بدل ہوا ہے اور نہ رد و بدل ہو سکتا ہے. ہمارا ایمان ہے قرآن کے جتنے بھی جملے ہیں، جتنے بھی کلمات ہیں اور جتنے بھی الفاظ اور حروف ہیں، سب اسی انداز میں ہیں جس انداز میں رب ذوالجلال نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس پر نازل کیے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی کتابیں ماضی میں نازل ہوئی ہیں، رب ذوالجلال نے ان کتابوں کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کتابوں کی حفاظت کروں گا، لیکن جب قرآن کے نزول کی بات آ گئی تو رب ذوالجلال نے سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اس کتاب مقدس کو نازل فرمایا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کتاب مقدس کے محافظ ہیں. اب ظاہری بات ہے جب کلام مقدس کی حفاظت کا ذمہ رب ذوالجلال خود لیتا ہے تو اب اس کلام میں نہ کوئی تحریف ہو سکتی ہے، نہ تغیر اور تبدل ہو سکتا ہے اور نہ ہی رد و بدل ہو سکتا ہے. اور یہ شرف اس امت کو حاصل ہے
کہ ہم اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے قلب اقدس پر نازل ہوا ہے۔ الحمدللہ، یہ رب کا کرم ہے، اور اس امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام پر رب کی یہ نوازشات ہے کہ جب ہم قرآن کا کوئی فیصلہ سناتے ہیں تو ہم برملا اور دو ٹوک کہہ سکتے ہیں یہ وہی فیصلہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا ہے۔ قرآن کی حفاظت کے حوالے سے رب ذوالجلال نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ جب آپ ان اسباب کی طرف دیکھتے ہیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ جب آپ اس کی ڈیپ میں جائیں اور غور و فکر کریں تو پھر ایسا لگتا ہے رب ذوالجلال قرآن کا محافظ ہے اور رب اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور رب نے اس کی حفاظت کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیے ہیں کہ ان اسباب کے ہوتے ہوئے اور رب نے جو حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے اس کے ہوتے ہوئے جو ہے اب قرآن میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں، ذرا غور کریں۔ آج رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، پاکستان کی سرزمین پر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مساجد کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تراویح کے اندر، اور یہ بات محض پاکستان تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیا کا چپا چپا چھان لے، شرق غرب شمال اور جنوب دیکھ لے، ہر طرف آپ دیکھ لیں مساجد کے اندر تراویح کے اندر مکمل قرآن ختم کیا جاتا ہے اور پیچھے ایک شخص مقرر ہوتا ہے جو سامع کہلاتا ہے، اور وہ اس طاق میں لگا ہوتا ہے حافظ جو ہے کوئی غلطی کرے تو میں پکڑ لوں۔ وہ کوئی غلطی کرتا ہے فوراً پیچھے سے لقمہ دیتا ہے، اور آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی یہ جو لقمہ دینے والا ہوتا ہے وہ صرف آیتیں آگے اور پیچھے ہو جائے اس حوالے سے لقمہ نہیں دیتا، بلکہ اگر کلمات بدل جائے تب بھی لقمہ دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس نے اس کلمے پر زبر پڑھنا تھا، حافظ قرآن نے کسرہ پڑھ لیا، پیچھے والا لقمہ دیتا ہے یہ کسرہ نہیں تھا یہ زبر تھا، یہ زبر نہیں تھا یہ کسرہ تھا، اس قدر اہتمام ہو رہا ہے۔ کیوں؟ یہ ایک نظام قدرت ہے، رب نے نظام بنایا، اس سے کہ رب نے وعدے کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں۔ اب جب تک تراویح ہوتی رہیں گی اور ان تراویحوں کے اندر قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اس انداز میں قرآن کی حفاظت ہوتی رہے گی، اور کلمات اور جملوں کا رد و بدل تو دور کی بات ہے، سامع جو ہے اس بات کو بھی قبول نہیں کرتا کہ کسرہ سے فتحہ نہ ہو جائے اور فتحہ سے کسرہ نہ ہو جائے۔ یہ تو ایک انداز تھا حفاظت کا۔ اب آئیں دوسرا انداز۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں اس وقت یونیورسٹیوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اسکولوں کے اندر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن پوری دنیا پر آپ سرچ کر لیں سب سے زیادہ کون سی کتاب پرنٹ ہوتی ہے، سب سے زیادہ کون سی کتاب جو ہے وہ چھپتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کیا پہلی کلاس دنیا میں نہیں پڑھائی جاتی؟ کیا دوسری کلاس دنیا میں نہیں پڑھائی جاتی؟ کیا تیسری کلاس دنیا میں نہیں پڑھائی جاتی؟ کیا دنیا کے اندر میٹرک کی تعلیم نہیں ہے؟ فرسٹ ایئر اور انٹر نہیں پڑھایا جاتا؟ کیا ان کے اندر کتابیں نہیں رکھی جاتی ہیں؟ اگر وہ کتابیں ہزاروں چھپتی ہیں تو قسم خدا کی قرآن وہ واحد کتاب ہے روح زمین پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں مرتبہ چھپتا رہا اور چھپتا رہے گا۔ سب سے زیادہ اشاعت، سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی کتاب اور سب سے زیادہ پریس کے اندر چھپنے والی کتاب وہ کون سی ہے؟ وہ قرآن ہے۔ یہ ایک دوسرا سبب ہے، کیونکہ رب نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا
اور ہم اس کے محافظ ہیں. مزید آگے بڑھیں گے تو سب سے زیادہ کون سی کتاب کو پڑھا جاتا ہے؟ آپ اس پر بھی غور کریں. سب سے زیادہ، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ اسکول اور کالج کی کتابیں ہیں، لیکن ان کتابوں کو اتنا نہیں پڑھا جاتا. اپنے یعنی مسلمان اور اغیار، یہود، نصارہ اور ہندو، وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں روئے زمین پر جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، جس کی سب سے زیادہ تلاوت اور قرات ہوتی ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ تو سب اس بات کے معترف ہے وہ ایک کتاب، اور وہ کتاب قرآن ہے. سب سے زیادہ اس کی تلاوت ہوتی ہے، اور تلاوت کثرت سے ہونا، اس کی تلاوت کا کثرت سے ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ رب اس کی حفاظت کا ذریعہ پیدا کر رہا ہے اور قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے. اور ذرا غور کریں، اگر آپ کوئی کتاب ہے نا، آپ اس کی اسٹڈی کریں، 1 مرتبہ کریں، 2 مرتبہ کریں، 3 مرتبہ کریں، اس کے بعد اب آپ اکتانے لگ جائیں گے. آپ کہیں گے یار بہت مرتبہ پڑھ لیا، تھک گیا. اور جب آپ کو وہ لیسن اور وہ عبارتیں زبانی یاد ہو جائے، اب پھر آپ پڑھیں گے نہیں، کیونکہ آپ کو اکتاہٹ ہوتی ہے. اب دل یہ کہتا ہے بہت مرتبہ پڑھ لیا. لیکن قرآن کی شان دیکھیے، کتنے افراد ہیں حافظ قرآن، قرآن کو سینکڑوں مرتبہ پڑھتا ہے، لیکن پڑھنے کے بعد پوچھو کیا تجھے اکتاہٹ ہوتی ہے؟ وہ کہے گا نہیں ہوتی. یہ بھی قرآن کی شان ہے کہ آپ جتنی مرتبہ پڑھتے جائے، کثرت سے پڑھتے جائے، سینکڑوں مرتبہ پڑھتے جائے، ہزاروں مرتبہ پڑھتے جائے، آپ کا دل اکتاتا نہیں ہے. لیکن آپ کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں گے، قسم خدا کی دل کے اندر جب اس کا نور پیدا ہوتا ہے تو دل یہ چاہتا ہے پھر پڑھتا رہو، پھر پڑھتا رہو. بلکہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے. دیگر کتابیں کثرت سے جب آپ پڑھتے ہیں تو اکتا جاتے ہیں، قرآن کا معاملہ کچھ اور ہے. اگر آپ قرآن نہ پڑھیں تب تو آپ قرآن سے دور نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں اور تھوڑا پڑھتے رہے، اب آپ کا دل یہ چاہے گا میں پھر سے پڑھوں. پھر پڑھتے ہیں، دل یہ چاہتا پھر سے پڑھو، پھر پڑھتے ہیں، دل یہ چاہتا پھر سے پڑھو. اب ذرا غور کریں، یہ قرآن کی شان ہے. دیگر کتابیں پڑھ کے اکتا جاتے ہیں، لیکن قرآن پڑھ کے انسان اکتاتا نہیں ہے، بلکہ پھر اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا رہا. اور یہ ایک نظام قدرت ہے، رب کا نظام ہے. رب قرآن کی حفاظت اس انداز میں کر رہا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں، آج آپ کو ہر گلی میں حافظ قرآن نظر آئے گا، ہر گلی کے اندر. بلکہ اگر یہ بات میں کہوں تو بالکل درست ہے. شہر کراچی میں، کراچی کے اندر میرا ایک اندازہ ہے، اب ظاہری بات ہے یہ میری ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے یقینی تو میں نہیں بتا سکتا. میرا ایک تخمینہ ہے، میرا ایک اندازہ ہے، خالی کراچی کے اندر ایک سال میں آرام سے 4-5 ہزار افراد حافظ قرآن بنتے ہیں. ایک سال کی بات کر رہا ہوں، 4-5 ہزار افراد. یہ صرف بات کس کی ہے؟ کراچی کی ہے، پھر بات سندھ کی ہے، پھر پنجاب بلوچستان کی ہے، اور پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا کی ہے، پھر کشمیر کی ہے. ذرا غور کریں، پورے پاکستان کشمیر سمیت جو ہے ایک سال میں کتنے حافظ قرآن بن رہے ہیں؟ ہے کوئی ایسی کتاب؟ یہ دعویٰ ہے ہمارا. ہم چیلنج کرتے ہیں، یہود و نصارہ کو چیلنج ہے اور ہندوؤں کو چیلنج کرتے ہیں، بتاؤ تمہاری جو کتاب گیتا ہے اس کے کتنے حافظ نظر آتے ہیں؟ تمہارے پاس جو کتابیں ہیں، یہود و نصارہ کو ہم مسلمان چیلنج کرتے ہیں، برملا چیلنج کرتے ہیں، اور قیامت تک کرتے رہیں گے. ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہو سال میں تمہارے کتنے حافظ بنتے ہیں؟ الحمدللہ
ہمیں فخر ہے، رب نے ہمیں وہ کتاب عطا فرمائی، ایسا عظیم کلام عطا فرمایا، ہر گلی میں حافظ نظر آتا ہے، ہر شہر میں حافظ نظر آتا ہے، ہر گاؤں میں حافظ نظر آتا ہے، ہر علاقے میں حافظ نظر آتا ہے، اور وہ ممالک جو مسلمانوں کے ہیں وہاں بھی حافظ نظر آئے گا، اور وہ ممالک جو مسلمانوں کے نہیں ہیں، اب یورپ میں چلے جائیں، افریقہ میں چلے جائیں، وہاں بھی حافظان قرآن کی کثرت نظر آتی ہے۔ یورپ میں حافظان قرآن کثرت سے نظر آتے ہیں، افریقہ میں حافظان قرآن کثرت سے نظر آتے ہیں، اور پھر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ سارے علاقے چھان لے، آپ کو ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، قسم خدا کی لاکھوں حافظان قرآن جو ہے روئے زمین پر آپ کو نظر آئیں گے، لاکھوں نظر آئیں گے۔ کیوں؟ یہ بھی ایک نظام ہے، رب نے اسباب کی تخلیق فرما دی۔ جب قرآن ہر سینے میں محفوظ ہوگا، اب خطا نہیں ہو سکتی، اب غلطی نہیں ہو سکتی، بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حافظ قرآن ہے، وہ قرآن کو پڑھتا ہے، جب قرآن کو پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لگتا ہے یہاں غلطی ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں اس کے سینے میں جو محفوظ تھا وہ پکا تھا، اور وہ جو چھپا تھا وہ اس کی تصحیح کرتا ہے، تو اب حافظ قرآن بنتے رہیں گے سینکڑوں اور ہزاروں، اور اس انداز میں رب نے جو فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس قرآن کے محافظ ہیں، رب اس انداز میں قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ جب بات حافظ قرآن کی آ گئی، ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، یہ میرا تجربہ ہے، میں نے بعض ایسے حضرات کو دیکھا، لوگ کہتے کچھ اور ہے لیکن میں اپنا تجربہ بتانا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں اگر اس نے قرآن کو حفظ کر لیا تو قرآن کو حفظ کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا حافظہ بہت تیز ہے، دماغ بہت تیز ہے، لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ میں کلیئر بات بتا رہا ہوں، میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے، اس لیے کہ میں نے کثیر افراد دیکھے اور کثیر طلباء دیکھے کہ جن کے دماغ اتنے کمزور تھے، اتنے کمزور ہے کہ کبھی کبھار انسان کے بیٹھتا ہے تیرے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، دماغ میں کچھ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن میں نے دیکھا اگرچہ حفظ قرآن کرنے میں وہ تاخیر کر دیتے ہیں، اور عام طور پر جو بچہ قرآن کو جس دورانیے میں حفظ کرتا ہے وہ اس سے زیادہ وقت لگا دیتا ہے، لیکن پھر بھی قرآن کو حفظ کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی یہ شان ہے، اگر تمہارا حافظہ قوی ہے تب بھی تم یاد کر لو گے، اور جب تمہارا حافظہ کمزور ہے تو قرآن پھر بھی یاد ہو جاتا ہے، جبکہ آپ دیگر علوم و فنون نہیں پڑھ پاتے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا حفظ قرآن تو کر لیتے، حافظ قرآن پکے ہوتے، لیکن پھر جب درس نظامی کی فیلڈ میں آتے ہیں یا اسکول اور کالج کی فیلڈ میں آتے ہیں تو بیچارے کمزور نظر آتے ہیں۔ تو پھر ان تجربات اور مشاہدات کے بعد، اور یہ تجربات اور مشاہدات میں نے کثرت سے دیکھے ہیں، میرے پاس ایک مثال نہیں ہے، شاید میں وہ مثالیں بھی سینکڑوں دے دوں، اور ان مثالوں کے بعد یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اگر تمہارا حافظہ تیز ہے تب بھی تم قرآن کو حفظ کر لو گے، اور اگر تمہارا حافظہ کمزور ہے تب بھی تم قرآن کو حفظ کر لو گے۔ یہ شان قرآن ہے، یہی بات ہے اعلی حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی، ان کا مناظرہ ہو گیا ایک ہندو سے۔ اب وہ ہندو کیا کہتا ہے سنیے، ہندو کہتا ہے یہ کون سی بڑی بات ہے جو تم قرآن حفظ کر لیتے ہو، بعض رس غور قابل توجہ ہے، تم قرآن حفظ کر لیتے ہو اور فخر سے کہتے ہو میں حافظ قرآن ہو گیا، الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے، حافظ قرآن بن گئے۔ رب کا کرم ہے، بطور تحدیث نعمت بیان کرتے ہیں کہ الحمد سے لے کر والناس تک ہمارے سینوں کے اندر قرآن کا جو نور ہے وہ جگمگا رہا ہے، یہ رب کا فضل ہے۔ تو وہ کیا کہنے لگا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟
قرآن کے اتنے پارے تو میں نے بھی یاد کر لیے، اب کچھ پارے اس نے بھی یاد کر لیے تھے۔ تو علامہ نعیم الدین مراد آبادی کیا فرماتے پتہ ہے؟ جواب سنیے، وہ اسے کوئی اور رنگ دے رہے تھے، علامہ نعیم الدین مراد آبادی اب اور رنگ دیتے ہیں، اور اس رنگ سے شان قرآن اور عظمت قرآن کو واضح کر رہے ہیں۔ علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری کتاب گیتا بھی تو ہے، یہی تو قرآن کی شان ہے کہ جب ہم یاد کرتے ہمیں بھی یاد ہو جاتی ہے، اور تم یاد کرتے تو تمہیں بھی یاد ہو جاتی ہے، لیکن تمہاری کتاب گیتا ہے، یہ تمہارے لوگوں کو یاد نہیں ہوتی تو پھر مسلمان تو پڑھے گا بھی نہیں، اور اگر بالفرض پڑھنے کی کوشش کرے، یاد کرنے کی کوشش کرے تو پھر یاد نہیں ہوگا۔ تو یاد ہو جانا یہی تو عظمت قرآن ہے اور یہی شان قرآن ہے۔ الحمدللہ یہ رب کا کرم ہے کہ ہمارا بچہ بچہ حافظ قرآن بن گیا، اور ہر سینے کے اندر قرآن محفوظ ہو گیا، اور اس انداز میں قرآن کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہود و نصارہ نے بڑی کوششیں کی اور قرآن کی مثل کتاب لانے کی بھی کوششیں کر دی، اور لوگوں کے سامنے یہ باتیں بھی پیش کرنا شروع کر دی کہ دیکھو ہم دوسرا قرآن لے آئے، اے گندے لوگوں، اے ظالموں، تم قرآن کی مثل قرآن نہیں لا سکتے، یہ لاجواب ہے، بے مثال ہے اور بے نظیر کتاب ہے۔ رب نے ایسا کلام بنایا ہے، جب میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر نازل ہوا اسی وقت سے قرآن اعلان کر رہا ہے لے کر آؤ اس قرآن کی مثل کوئی قرآن، اس کی سورت کی مثل سورت، اس کی آیت کی مثل آیت لے آؤ۔ بڑے بڑے عرب کے شعراء جب قرآن کی تلاوت سنتے اور قرآن کے کلمات کا انداز دیکھتے تو عقل عاجز ہو جاتی، ان کی زبان کے بیٹھتی، یہ کلام بشر نہیں ہے، یہ کلام خالق ہے۔ یہاں تک کہ کیا ہوا، زمانہ جاہلیت میں کعبہ شریف پر جو اس وقت کے بڑے شاعر تھے، عرب کو بڑا ناز تھا، غالباً لبید تھا، کعبہ کی دیوار پر عربی عبارت لکھی تھی اور مکہ شریف کے اندر مشہور تھا۔ اب اس عبارت کو وہ مٹا سکتا ہے جو اس سے شاندار اور فصیح اور بلیغ کلام لائے، وہ مٹائے گا اور اپنا کلام لکھے گا، اور جب تک کوئی نہیں لا سکتا یہ کلام آویزہ رہے گا کعبہ کی دیوار پر۔ لیکن جب میرے آقا پر سورہ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، میرے آقا کے ارشاد پر کعبے کی دیوار پر جب لکھا گیا تو وہ شاعر کو پتا چلا کہ میرا کلام مٹا دیا گیا ہے، بڑا آگ بگولا ہو گیا، کہا مجھ سے بڑا مکے کا شاعر کون ہوگا، میرے برابر تو کوئی شاعر ہی نہیں ہے، اور جتنا فصیح اور بلیغ کلام میں استعمال کر سکتا ہوں میرا کوئی ہم پلہ ہی نہیں ہے۔ آگ بگولا ہو کر آ گیا، اس لیے آیا تاکہ میں اس کے اندر نقص نکالوں، اور نقص نکال کر اپنے کلام کی برتری لوگوں کے سامنے اجاگر کر دوں۔ لبید جو ہے خوش فہمی میں مبتلا ہو کر جب کعبہ شریف کے قریب آتا ہے اور ان 3 آیات کو پڑھتا ہے تو پھر کہتا ہے میرا کلام ہیچ ہے، یہ کلام تو اس سے بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اور اس نے اس وقت کہا یہ کلام بشر نہیں ہے، یہ کلام ربانی ہے، یہ کلام انسان نہیں ہے، یہ کلام خالق ہے، یہ کلام انسان نہیں ہے، یہ کلام مالک ہے، یہ مالک کا کلام ہے۔ تو الحمدللہ رب کا کرم ہے، رب نے ہمیں اتنا شاندار کلام عطا فرمایا، اتنی شاندار کتاب عطا فرمائی کہ جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ اور اگر آج کوئی یہ کہتا ہے اس میں کمی بیشی ہو گئی ہے، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے آپ، کھٹمل حضرات بڑے تنگ کرتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں کمی بیشی ہو گئی ہے، ہم کیا کہتے ہیں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ اگر کمی بیشی ہو گئی تو پھر دین مکمل کب ہوگا؟ وہ کہتے ہیں حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے پھر مکمل قرآن ہوگا۔ میں نے کہا واہ تمہارا دین ہی کیسا ہے،
جس کو 1400-1500 برس گزر جائے ابھی تک دین ہی مکمل نہیں ہوا، دین ہی مکمل نہیں ہوا۔ الحمدللہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور بڑا پختہ عقیدہ ہے جسے قرآن نے واضح انداز میں پیش کر دیا ہے۔ قرآن میں نہ کوئی رد و بدل ہے، نہ کمی بیشی ہے، نہ تغیر اور تبدل ہے۔ قرآن کے الفاظ اسی انداز میں ہے جو رب ذوالجلال نے قلب مصطفیٰ پر نازل فرمائے۔ آج تک بھی وہ قرآن ہے اور قیامت تک رہے گا، چپے چپے میں اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ فرش پر بھی حفاظت ہے، عرش پر بھی حفاظت ہے، زمین پر بھی حفاظت ہے، فضا میں بھی حفاظت ہے، شرق میں بھی حفاظت ہے، غرب میں بھی حفاظت ہے، شمال میں بھی حفاظت ہے، اور جنوب میں بھی حفاظت ہے۔ جہاں دیکھ لو رب ذوالجلال کا جو کلام ہے وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کا عکس جمیل مختلف جہتوں میں اور مختلف انداز میں نظر آتا رہے گا، اور قرآن کی حفاظت پہلے بھی ہوتی رہی، آج بھی ہوگی اور قیامت تک ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اور جن لوگوں نے کہا، ہم کہتے اے بدبختو، تم یہ کہتے ہو، ایک پادری نے بیان دے دیا، سوشل میڈیا پر کسی زمانے میں بڑا چلا تھا، کہا فساد کی جڑ یہ قرآن ہے، الامان والحفیظ۔ ہم کہتے ہیں فساد کی جڑ تم ہو۔ اگر تمہارے تیور اچھے ہو جائے اور رویے بدل جائے تو دنیا میں کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوگا، فساد ختم ہو جائے گا۔ جو امن بتاتا ہے وہ قرآن بتاتا ہے، صلح بتاتا ہے قرآن بتاتا ہے، محبت بتاتا ہے قرآن بتاتا ہے، عافیت بتاتا ہے قرآن بتاتا ہے، پیار بتاتا ہے قرآن بتاتا ہے، محبت بتاتا ہے قرآن بتاتا ہے، عشق بتاتا ہے قرآن بتاتا ہے، اور باہمی الفت بتاتا ہے تو وہ قرآن بتاتا ہے۔ الحمدللہ ساری چیزیں قرآن کے اندر ہے۔ رب نے اول تاخر، اولین و آخرین تمام کا تذکرہ کر دیا۔ میں ماضی قریب کی ایک بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ برطانیہ انگلینڈ کے برمنگھم یونیورسٹی، اس کے اندر قرآن کا نسخہ پڑھا تھا، اور یہ قرآن کا جو نسخہ ہے 100 سالوں سے پڑھا تھا، 1 صدی سے، اور اس کی جب تاریخ کی کھوج لگائی گئی تو وہ نسخہ عراق کا جو شہر ہے موصل وہاں تھا۔ وہاں سے اس قرآنی نسخے کو برطانیہ میں لایا گیا، جو برمنگھم یونیورسٹی کی لائبریری میں تھا۔ اچانک ایک طالب علم اس پہ سرچ کر رہا تھا لائبریری کے اندر، اور قرآن کا وہ نسخہ جو 1 صدی سے پڑھا تھا، کسی کو پتا نہیں تھا کہ اتنا پرانا ہے۔ اب وہ طالب علم جب اس پر ریسرچ کرنے لگا تو اور لوگوں کو شامل کیا، اور ریسرچ آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس سرچنگ میں جو ماہرین موجود تھے، بعض مسلمان بھی تھے بعض عیسائی بھی تھے، اب وہ اس پر سرچ کرنے لگے، تحقیق کرنے لگے، تو پتا چلا جب اس کا ٹیسٹ کروایا گیا اور اسے دیکھا گیا، اور وہ ٹیسٹ کہلاتا ہے ریڈیو کاربن۔ ریڈیو کاربن جب ٹیسٹ ہوا تو اس کے بعد یہ واضح ہوا، 2015 کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ نسخہ 1370 سالہ پرانا ہے۔ 1370 سالہ۔ ذرا آپ غور کریں، یہ نسخہ کہاں سے نکلا؟ پاکستان سے نہیں نکلا۔ اگر پاکستان سے نکلتا تو کوئی کچھ کہہ دیتا۔ یہ نسخہ اگر مسلم ملک سے نکلتا تو لوگ اپنی باتیں کرتے، اور ریسرچ کرنے والے جو ماہرین اگر سارے مسلمان ہوتے تو لوگ کہہ دیتے انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ لیکن یہ نسخہ نکلا کہاں؟ یورپ کی سرزمین سے نکلا، انگلینڈ اور برطانیہ سے نکلا۔ جب انگلینڈ برطانیہ کی برمنگھم یونیورسٹی سے یہ نسخہ نکلا اور اس پر ریڈیو کاربن ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ 1370 سالہ یہ قرآنی نسخہ پرانا موجود ہے۔
اس کے بعد قرآن کا جو موجودہ نسخہ ہے اس سے جب ملایا گیا تو پتا چلا ہو بہو ایسا ہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ 1370 سالہ پرانا نسخہ اور آج کی 15ویں صدی کا نسخہ دونوں ایک ہے۔ اور پھر ان ماہرین نے کہا لگتا ہے کہ اس کو لکھنے والے کوئی صحابی ہوں گے۔ ماہرین نے کہا اس نسخے کو لکھنے والے، اب ذرا غور کریں، اتنا پرانا نسخہ برمنگم لائبریری سے نکلا ہے اور اس میں دیکھیں موجودہ قرآن اور وہ جو قرآن ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ جب ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں ہمارا ان واقعات پر محض ایمان نہیں ہے، اتنا کمزور ہمارا ایمان نہیں ہے۔ میں صرف ایمان کی پختگی کی خاطر، اپنی بات کی تائید کی خاطر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ رب ذوالجلال نے جو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اگر آپ دیکھیں تو اس کے کرشمے ہر جگہ نظر آتے ہیں، اور وہ قرآنی نسخہ جو پہلے تھا اور جو آج ہے ہو بہو ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ نتیجہ کلام یہ نکلا جو میرے مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوا آج میں اور آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ وہی قرآن ہے اور قیامت تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے، ہمیں اس بات پر فخر ہے ہمارے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی جو رب نے ہمیں کلام عطا فرمایا۔ کتنا پیارا کلام ہے، ورنہ آپ کو پتا ہے تھوڑے عرصے تک جب کتابیں چھپتی ہے نا تو کتابوں کے اندر رد و بدل شروع ہو جاتا ہے، لفظ کٹ جاتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور قرآن جو ہے آج تک پرنٹ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، اور اگر تھوڑی آواز آتی ہے کہ کسی خطا اور غلطی کی بنا پر زبر زیر کی غلطی ہو گئی تو الحمدللہ یہ مسلمان کا جو ایمان ہے وہ اسے جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے تو سوال کر، اعتراض کر، کھڑا ہو جا، اس میں غلطی ہے، آئندہ غلطی نہیں آنی چاہیے۔ یہ سب رب ذوالجلال کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو قرآن کے الفاظ کی حفاظت رب ان اسباب کے ذریعے کر رہا ہے، اور رب ان اسباب کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ نظام قدرت ہے، رب نے یہ انداز جو ہے بنایا ہے۔ اور یاد رکھیے گا قرآن کے جو معانی ہیں ان کی حفاظت کا جو ذریعہ ہے وہ میرے مصطفیٰ کے فرامین ہے، وہ میرے مصطفیٰ کے فرامین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی محض عربی عبارت کو دیکھ کر اپنے منمانی ترجمے کرنے لگ جائے اور وہ تراجم صحابہ تابعین کے اقوال کی روشنی میں مردود ہو تو پھر ہم ان تراجم کو کبھی قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ لفظوں کی حفاظت رب ذوالجلال خود فرما رہا ہے، اور معانی پر پہرا دینے کے لیے رب نے کسے مقرر کر دیا؟ وہ میرے مصطفیٰ کے فرامین ہے، نبی کے فرامین ہے۔ تو جو معانی اور مفاہیم اقوال مصطفیٰ کے مطابق ہے، اقوال صحابہ کے مطابق ہے، اقوال تابعین کے مطابق ہے، الحمدللہ آمنا و صدقنا، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنی طرف سے خود ساختہ ترجمے کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قرآن نے کہا، وہ قرآن نے کہا، ہم اسے نہیں مانیں گے، اس لیے کہ معنی قرآن وہ مانے جائیں گے جو نبی کے فرامین کی روشنی میں ہوتے ہیں، صحابہ اور تابعین کے اقوال کی روشنی میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ معانی قرآن کی حفاظت اقوال مصطفیٰ اور فرامین صحابہ اور اہل بیت ہے۔ اور الحمدللہ جب ہم مسلمان ہیں تو اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور ہے ایمان۔ تو اللہ کے فضل سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہے، لفظوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ صرف آخری بات پیش کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، لاسٹ بات۔ سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے قرآن کے لفظوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، الحمدللہ۔ ہاں جب لوگ ترجمہ کرنے لگے، کوئی اردو میں کرتا ہے، کوئی انگلش میں کرتا ہے، یا پھر کوئی اپنی دیگر زبانوں میں کرتا ہے، تو اس میں انہوں نے ڈنڈیاں ماری۔ جو ڈنڈیاں ماری گئی وہ ترجمہ کرتے وقت ماری گئی، لفظوں میں کچھ نہیں ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी दुनिया में वही है। मेरे मुस्तफ़ा पर जो नाज़िल हुआ आज भी वही है और क़यामत तक रहेगा। लेकिन मानी में लोगों ने डंडियां मारी, तर्जुमे गलत किए और अहादीस को बाला ताक रख दिया, फरामीन सहाबा और ताबईन को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अहले सुन्नत व जमात जो है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नजरिया ये है, हम वो मानिए कुरान को तस्लीम करते हैं जो फरामीन मुस्तफ़ा के मुताबिक हो, जो अक़वाले सहाबा और ताबईन के ऐन मुताबिक हो। लेकिन एक और बात बताना चाह रहा हूं, क्योंकि इसी पर मैं इख्तिताम कर रहा हूं। हिंदुस्तान में एक दारुल उलूम है, उस दारुल उलूम का नाम है दारुल उलूम देवबंद। उसका नाम है अनवर शाह कश्मीरी। बात में हक कह रहा हूं और जिसे हवाला चाहिए बैठा हुआ हूं, बिल्कुल हाजिर। जुमे की नमाज के बाद आए, अरबी इबारत किताब सब दिखा दूंगा। उसकी किताब है बुखारी शरीफ की शरह। उसने बुखारी शरीफ की शरह लिखी है। उसमें उसने क्या लिख दिया पता आपको? अल अमान वल हफीज इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ये आयत पता नहीं कहाँ उसके ज़हन से गुम गई। उसने कह दिया कि मौजूदा जो कुरान है इसके लफ्ज़ों में भी तब्दीलियाँ हो गई है। माअज़ल्लाह, मेरे पास हवाला मौजूद है, बिल्कुल यकीन के साथ पेश कर रहा हूँ। अरबी इबारत मैंने अपने शागिदों को, बाद शागिद यहाँ बैठे हुए हैं, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था उनको भी मैंने इबारत सुनाई थी, दिखाई थी। मैंने कहा देखो ये इबारत इसने लिखी है, अनवर शाह कश्मीरी। लेकिन मैं पूछता हूँ कि अगर आप हदीस के इतने बड़े इमाम हैं तो कुरान पर आपका ईमान नहीं है? कुरान तो कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने कुरान को नाज़िल किया और हम कुरान के मुहाफ़िज़ हैं। और कौन सी पार्टी से उनका ताल्लुक है? देवबंदी मकतब फ़िक्र। यहां तक कि मौजूदा दौर के उलमा उनके मुतालिक, अनवर शाह कश्मीरी के मुतालिक कहते हैं कि ये हमारा बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा आलिम, हमारे सरों का ताज है। हमने कहा जो तुम्हारे सरों का ताज है वो ये कहता है कि कुरान में लफ्जी तब्दीलियां हो गई। ये अकीदा सुन्नी मुसलमानों का नहीं है, ये अकीदा शिया और राफ़ज़ी हजरात का है। हमारा अकीदा क्या है? कुरान के कलमे में कोई तब्दीली नहीं हुई, कुरान के जुमले में कोई तब्दीली नहीं हुई, कुरान के लफ्ज़ों में कोई तब्दीली नहीं हुई, बल्कि हम तो कहते एराब और नुक्तों में भी कोई तब्दीली नहीं हुई। इसलिए कि कुरान ने वादे कह दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अब अगर उसकी सोच मानते हैं तो कुरान आज से चला जाता है, और जब कुरान के दामन से वाबस्ता होते हैं तो फिर गंदी सोचों से छुटकारा मिल जाता है। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।